بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کون سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ حیران کن واقعہ نظر آیا ہے۔ قرآنی آیات پڑھی گئیں اور اس کے بعد کیا ہو گیا؟ قرآن کے الفاظ ان کی وجہ سے ہی ہو گیا کہ دل پھر گیا ہے، اور وہ بھی عدالت کے اندر جب ایک شخص آ چکا ہے گواہی دینے کے لیے، اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ حیران کن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل، ٹریفک وارڈن، ٹریفک کا اہلکار، وہ گواہی دینے آتا ہے، ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا یہ کردار تھا، انہوں نے یہ کیا، جس طرح کہا جاتا ہے جلاؤ گھراؤ کیا، فلاں کیا فلاں کیا، ایک بوڑھی خاتون اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب اس کے لیے ایک ٹریفک وارڈن کو، جس کا کام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، تو یہی کہا گیا ہوگا سرکار کی طرف سے کہ وہاں موجود تھا، اس نے سنا ہے، یہ کیا وہ کیا۔ وہ وہاں پر عدالت کے اندر گواہی دینے کے لیے موجود ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آتی ہیں، بوڑھی خاتون، کینسر سروائیور، وہ آتی ہیں اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتی ہیں جو جھوٹی گواہی کے حوالے سے ہے، کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا جرم ہے، قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس آیت کے پڑھنے کے بعد، اس آیت کی تلاوت کے بعد، وہ شخص، وہ ٹریفک وارڈن بغیر گواہی دیے وہ انکار کر دیتا ہے گواہی دینے سے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے جھوٹی گواہی دلوانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اور پھر اسی لیے جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا، وہ لکھتے ہیں کیا؟ 9 مئی کے ایک گواہ کی کہانی اور خوف خدا۔ دیکھیں کیا سے کیا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب گواہ لایا جاتا ہے اس کی پوری تیاری کروائی جاتی ہے، یہ بولنا ہے، ایسے بولنا ہے، یہ کہنا ہے، ساری بات کلیئر ہوئی ہوتی ہے۔ پہلے تو کیسز ہی نہیں لگتے، اور پھر گواہیاں دیکھ لیں کیسی کیسی ہیں۔ خبر ہے کہ 9 مئی کا ایک گواہ جو ٹریفک وارڈن تھا، اس کا بیان ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کمرہ عدالت آئیں اور جھوٹی گواہی سے متعلق ایک قرآنی آیت سنائی، جس کے بعد گواہ نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ یعنی اس کی گواہی ہو رہی تھی، وہ بول رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا، اور یہ قرآنی آیت پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے گواہی تک نہیں دی، پوری نہیں کی، اور انکار کر دیا اور چلا گیا۔ اس پر اب زبیر علی خان صحافی لکھتے ہیں، ٹریفک وارڈن میں ابھی ایمان باقی ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک خط نظر آیا ہے، منظر عام پر آیا ہے۔ لکھتی ہیں، میں نے 3 دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ گزشتہ 15 ماہ سے الیکشن ٹریبونلز میں ہمارے کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی، ہمارے انسانی حقوق معطل ہیں۔ یہ سب فارم 47 کی حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے ملک پر حملہ کیا مگر نواز شریف اور اس کی بیٹی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اب کیوں وہ نواز شریف کا نام لے رہی ہیں، کیوں مریم صاحبہ کا نام لے رہی ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب بتا چکی ہیں کہ مریم نواز اور ان کے والد گرلز کالج یونیورسٹی میں کس طرح سفارشیں کرواتے تھے ان کے داخلے کے لیے، مریم نواز صاحبہ کے لیے۔ پھر نواز شریف کس طرح برے طریقے سے تاریخی ہار ملی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، میاں نواز شریف کو، کہ رات کو ان کو ریٹرننگ آفیسر بدلنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح جھوٹی گواہی سے انکار کرتا ہے، تو رات کو شاید 2-3 بجے یہ ہوتا ہے، وہ غلط ووٹنگ کے اندراج سے انکار کرتا ہے، تو اس کی جگہ راتوں رات کسی اور کو لگایا جاتا ہے جو کہتا ہے جی حاضر جناب۔ اس طرح سے ملک چل رہا ہے۔ خیانت، بددیانتی، جھوٹ، فریب، دغا، فراڈ، جس کی بنیاد ہوگی یہ، وہ سسٹم کیسے چلے گا؟ کبھی نہیں چل سکتا۔ اور جب نیت ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے، تو اس سے بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اس نظام کو 3 سال ہو گئے ہیں، آپ اس کو 30 سال چلا لیں۔ جو بددیانتی پہ کھڑا ہے، جھوٹ پر کھڑا ہے، فراڈ پر کھڑا ہے، اس میں بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، جیل خواتین مریضوں کا علاج کرتی ہیں اور انہیں ذاتی اخراجات سے ادویات بھی فراہم کرتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، ان کی پریکٹس تو ختم، جیل میں ہیں، ان کے تو کلینک پہ بھی چھاپا مار دیا گیا، پھر بھی وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ اپنی جیب سے، بیچاری وہاں جو خواتین ہیں جن کو حکومت جیل میں تو ڈال رہی ہے لیکن ان کی ادویات کا انتظام نہیں کر سکتی، ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ اب تک بے شمار خواتین مستفید ہو چکی ہیں۔ آج کل صنم جاوید بھی ڈاکٹر صاحبہ کی اسسٹنٹ بنی ہوئی ہیں، یہ بھی ہو چکا ہے جی۔ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کی ضمانتوں پر کارروائی ریکارڈ نہ ہونے کے باعث 31 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ ریکارڈ ہی نہیں مل رہا جی، ورنہ تو تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان کا کردار ہے، ان کی ویڈیوز ہیں، سب کچھ ہے، بیانات ہوں گے، لیکن نہیں۔
सनम जावेद का कोट लखपत जेल से पैगाम, जेल में इलाज मुआवजे का फुकदान है, अद्वियात की भी कमी है, आप जो भी मसला लेकर जाएं वो सिर्फ आपको पैनाडोल देंगे, बाज़ औक़ात में तो वो भी नहीं दी जाती कि बस जाएं जी। और ये है 9 मई के केसेस। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक शख्स की ज़मानत हुई, गालिबन उसका नाम अली रज़ा था, 2 साल बाद वो अपनी माँ से मिल सकेगा कि जी ज़मानत हुई। और केस में क्या चीज़ साबित हुई कि इल्ज़ाम ये है कि एक कांस्टेबल जिसका ज़ख्मी में नाम भी नहीं है, उसको 2 लोगों ने पत्थर मारा, एक ही पत्थर है और 2 लोग मिलकर मार रहे थे। और वो पत्थर पता नहीं रास्ते में एक ने कैच किया और फिर आगे से मारा, और उसका नाम पुलिस वाले का ज़ख्मियों में है भी नहीं, और इल्ज़ाम यह है कि इसने पुलिस वाले को पत्थर मारा था। और इस वजह से निचली किसी अदालत ने उनकी ज़मानत भी नहीं ली और 2 साल तक वो जेल में सड़ता रहा बेचारा, और अब उसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने ली। ये तो केसेस बने हुए हैं। साफ़ी शाहिद में इत्तला ने बड़ा इंकशाफ किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने 10 मरतबा इमरान खान से बातचीत की, 10 बार इमरान खान को ऑफ़र्स आए कि ये कर लें तो आपको रिहा कर देंगे, ये कर देंगे आपको रिहा कर देंगे, लेकिन अब वो इमरान खान साहब माने ही नहीं। कुछ चीज़ें करीब हुई, जो कमिटमेंट्स थी उस तरह से पूरी नहीं हुई, तो बात फिर वापस ज़ीरो पर चली गई। और इसके साथ साथ हबीब अकरम साहब का तबसरा ये है कि अगर इमरान खान बाहर आना चाहें तो 2 मिनट में आ सकते हैं, नवाज़ शरीफ की तरह। उनको बस नवाज़ शरीफ बनना है और डील करनी है, लिख कर दे दें मियाँ नवाज़ शरीफ बन जाना है, तो फिर आप देखिए आपको इलेक्शन भी जितवा दिए जाएंगे। तो डील करें, आप डील करें, और उस तरह की जिस तरह की मियाँ नवाज़ शरीफ ने की थी, उस तरह की सियासत करें जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ ने की है। कि आप इक़्तिदार में हो, आपकी बेटी भी हो, आपका भाई भी हो, लेकिन दुश्मन जिसने आपके लोगों को शहीद कर दिया, आपके सिपाहियों को शहीद कर दिया, उसका नाम नहीं लेना, मोदी का नाम नहीं लेना। ये है जी सियासत, ये है डील करके इक़्तिदार। तो इस तरह की डीलें अगर कर लें तो 2 मिनट में इमरान खान बाहर आ सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि नवाज़ शरीफ की तरह इमरान खान अपने उसूल कौम का सौदा नहीं करेगा। ये बातें चल रही हैं जी, साफ़ी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान का पार्टी क़यादत को 2 टुक पैगाम, मैं पार्टी में आग लगाने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस मौके पर आपस में इत्तेफाक रखना ज़रूरी है, हमें आपस में नहीं बल्कि हुकूमत के साथ मुकाबला करना है। तो ये जो लोग आते हैं जी फ़लाँ ठीक नहीं कर रहा, फ़लाँ ठीक नहीं कर रहा, ये हो गया वो हो गया, एक दूसरे की टांगें खींचो, कोई ओहदे के लिए आगे बढ़ो, तो उनके लिए साफ पैगाम है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये अजीब पार्टी बन चुकी है, इतनी मजबूत और ताकतवर पार्टी बन चुकी है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ अवाम से है, लोगों से है। कितने लोग छोड़कर चले गए, वो वापस आना चाहते हैं। अभी जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनको भी आप निकाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नौजवान आगे आ जाएगा, कोई इबाद फ़ारूक जैसा मिल जाएगा आपको, वो आगे आ जाएगा, उसकी जगह ले लेगा। तो अब ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी बन चुकी है, ये वोटर्स की पार्टी बन चुकी है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ उनसे है। सोशल और डिजिटल मीडिया पर वो लोग आवाज़ उठाते हैं तो इस पार्टी को अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं। बराह रास्त अब इस पार्टी का कंट्रोल अवाम के हाथ में है, या लीडर है इमरान खान और साथ है जी अवाम, बस बीच में मामला कोई नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।